السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ناپاک کپڑے میں یا ناپاک کرتا میں، ناپاک پیجامے میں، یا کوئی بھی کپڑا ناپاک ہو سکتا ہے، اس میں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ان کو یاد آتا ہے کہ وہ کپڑا تو ناپاک تھا اور میں نے نماز پڑھ لیا۔ تو یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے، اور پوچھے جانے کے بعد اس مسئلے کے اندر تھوڑا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی، بعض کہتے ہیں کہ اس کو دہراؤ، یعنی دوبارہ پڑھو اس نماز کو۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سے ایسا ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی نماز ناپاک کپڑے میں پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے پھر بعد میں ان کو یاد آتا ہے تو وہ ہر جگہ خبر بھجوائے پھرتے ہیں کہ نماز دہرا لو، اپنی نماز دہرا لو۔ ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہی کچھ ہوا تھا، تو ہمیں کہا گیا ایک ہفتے کے بعد وہ نماز ریپیٹ کر لو۔ اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے کہ آخر لا علمی میں، یعنی نہ جانتے ہوئے ناپاک کپڑے میں اگر انسان نماز پڑھ لے تو کیا وہ نماز قائم ہو جائے گی، یا اس نماز کو دہرایا جائے گا یا ریپیٹ کیا جائے گا۔ تو اس مسئلے کو ہم صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا نماز ہو جائے گی، یعنی اس نماز کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا یا ریپیٹ کیا جائے گا۔ تو ایک حدیث سنن ابو داود کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے اچانک اپنے جوتے بائیں جانب اتار دیے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، تمہیں اپنے جوتے اتارنے پر کس چیز نے ابھارا، یعنی تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہا قذرا، جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے خبر دی تھی کہ ان جوتوں میں گندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد کی طرف آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جوتے دیکھے، اگر ان میں گندگی پائے تو انہیں زمین پر رگڑے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ اس حدیث سے کئی مسئلے کا استنباط ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اگر ضرورت پیش آ جائے، جیسے اسٹیشن پہ ہیں یا ایسی جگہ پہ ہیں یا میدان میں ہیں، یعنی مسجد کے باہر ہیں، مسجد کے اندر عمومی طور پر آپ جوتے لے کے نہیں جا سکتے۔ کیوں لے کے نہیں جا سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ صفائی کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب تو پتھریں وغیرہ ہیں، پہلے مٹی کا ہوتا تھا تو اس وقت جوتے پہن کے بھی جا سکتے تھے، لیکن ابھی مسجد میں جانا اجماعی طور پر لوگ برا سمجھتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے، ننگے پاؤں جا سکتے ہیں۔ لیکن مسجد کے باہر کہیں پر اگر آپ کو ضرورت پیش آ جائے تو جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور صحابہ کرام نے پڑھا ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس میں گندگی لگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوتے کو اتار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمرجنسی کیس میں، ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ چھوٹا موٹا کام کرنا پڑ جائے نماز کی حالت میں، تو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے جیسے موبائل بج رہا ہو تو اس کو سائلنٹ کیا جا سکتا ہے، یا سوئچ آف کیا جا سکتا ہے، یا کاٹا جا سکتا ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے کوئی چیز تکلیف دہ ہے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یا پتہ یہ چلا کہ ہم نے جو یہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کندھے کے اوپر کپڑا ہے، وہ ڈسٹرب کر رہا ہے بہت زیادہ، تو اس کو اتار کے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام جس سے نماز کی جو حیت ہے وہ خراب نہ ہو، وہ کام کیا جا سکتا ہے اس حدیث کے ذریعے سے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین مسئلہ ہے کہ جوتے کے ساتھ جو نمازیں پڑھی تھی اس کو دہرایا نہیں، بعد میں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ نے اتارا اسی لیے ہم نے اتار دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو جبرائیل آئے تھے، انہوں نے بتایا گندگی لگی ہے، لیکن آپ کے جوتے میں تو گندگی نہیں لگی تھی۔ آگے یہ نصیحت کی کہ جب تم لوگ نماز پڑھنے جایا کرو تو جوتے کو دیکھ لیا کرو، اگر اس میں گندگی لگی ہے تو اس کو زمین سے رگڑ دیا کرو۔ پتہ یہ چلا جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس گندگی کو صاف کیا جائے گا، پانی سے ضروری نہیں ہے، بلکہ زمین سے رگڑ دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو وہ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہے ناپاکی کی حالت میں، جو گندگی لگی ہوئی تھی اس حالت میں اس کو ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا نہیں۔
اور یا صحابہ کرام کو دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں ناپاک کپڑے میں یا گندگی لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس بعد میں یاد آنے پر اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔